یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کا کیس ماں باپ کی ان غلطیوں کا نتیجہ جن کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ معمولی غلطیاں ایک بڑے طوفان کا سبب بن جاتی ہیں۔ ساہیوال کے ایک پوش علاقے میں دوہرے قتل کی ایسی واردات ہوئی جس نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ شگفتہ اور اس کی جوان بیٹی اندلیب، گھر میں بس یہ دونوں ماں بیٹی ہی ہوتی تھی۔ شگفتہ کی شادی شدہ بیٹی عالیہ اسی علاقے میں کچھ فاصلے پر رہتی تھی، جبکہ بڑا بیٹا جنید نوکری کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھا۔ برادری سسٹم کی وجہ سے اس خاندان کے کئی گھر آس پاس موجود تھے۔ جنید کل رات سے اپنی ماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شگفتہ اور اندلیب میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ فکرمند ہو کر جنید نے اپنے چچا زاد بھائی خالد کو فون کیا۔ خالد اپنی تائی کے گھر پہنچا۔ اس نے بہت بیل بجائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خالد نے چیک کیا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر گیا اور اندر موجود منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کی چیخیں سن کر محلے والے جمع ہو گئے اور پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ گھر میں اندلیب اور شگفتہ کی لاشیں بہت بری حالت میں پڑی تھی۔ شگفتہ کی لاش اس کے بستر پر تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کو سوتے میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ خنجر کے پیٹ در پہ وار کیے گئے تھے۔ شگفتہ اپنے ہی خون کے تالاب میں پڑی تھی۔ اس کے کمرے کی الماری کھلی پڑی تھی اور سیف بھی کھلی ہوئی تھی اور کالی تھی۔ اندلیب کی لاش اس کے کمرے کے فرش پر باتھ روم کے قریب پڑی تھی۔ اس پر بھی خنجر کے وار کیے گئے تھے۔ خون بہتا ہوا باتھ روم کی طرف گامزن تھا۔ دیوار پر بھی خون کے نشان تھے۔ دیوار پر انگریزی حرف آر لکھا ہوا تھا۔ شاید اندلیب نے مرنے سے پہلے دیوار پر اپنے خون سے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے جائے وقوع سے سارے شواہد اٹھا لیے۔ انسپکٹر عمیر نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ شگفتہ کی بڑی بیٹی عالیہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور بھائی جنید بھی کئی سال سے لاہور میں تھا۔ اندلیب کی جلدی شادی ہونے والی تھی اور شگفتہ کی سیف میں اندلیب کی شادی کے زیورات اور کافی رقم موجود تھی۔ انسپکٹر عمیر دیوار پر لکھے حروف آر کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے۔ انہوں نے عالیہ اور اس کے شوہر سے بار بار پوچھا کہ کیا آر سے شروع ہونے والے کسی نام کے بارے میں وہ جانتے ہیں، مگر اس وقت دونوں کی حالت سخت صدمے کی وجہ سے خراب تھی۔ انہیں کچھ یاد نہیں آیا۔ آر سے کئی مردانہ نام بن سکتے تھے، جیسے راشد، رؤف، راحیل، رزاق، رافع، راکم۔ ایسے کسی شخص کو ڈھونڈنا نہایت مشکل کام تھا۔ انسپکٹر عمیر نے ارد گرد بھی کافی معلومات حاصل کی۔ آر سے کئی نام سامنے آئے مگر کسی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ اندلیب کے کال ریکارڈز میں بھی کوئی خاص کلیو نہیں ملا۔ آخری کال اس کے منگیتر منیر نے کی تھی جو محض 2 منٹ کی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی بہن عالیہ سے 10 منٹ بات کی تھی، جس کے بارے میں عالیہ نے بتایا کہ انہوں نے شادی کی تیاری کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ اندلیب بہت تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی۔ گھر میں زبردستی داخل ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ دروازہ بھی کھلا تھا۔ قاتل جو بھی تھا گھر والوں کی پہچان کا تھا، اسی لیے وہ بآسانی گھر میں داخل ہوا تھا۔ مگر قاتل تھا کون؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنا باقی تھا۔ انسپکٹر عمیر اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کیس پر لگے ہوئے تھے۔ تبھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی جس نے انسپکٹر عمیر کو حیران کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق شگفتہ کے خون میں نیند کی دوا موجود تھی، جبکہ اندلیب کے خون سے ایسی کسی دوا کے آثار نہیں ملے۔
رپورٹ سے ایک اور دل دہلا دینے والی بات سامنے آئی۔ اندلیب کے کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے اور جس رات اس کا قتل ہوا اس رات بھی اس نے کسی سے جسمانی تعلق قائم کیا تھا۔ یہ تعلق رضامندی سے قائم ہوا تھا کیونکہ زبردستی کے کوئی شواہد نہیں ملے تھے۔ اندلیب کے جسم سے مردانہ سیمپل بھی ملے تھے۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اندلین کی بہن عالیہ نے اس رپورٹ کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ اس کی بہن کنواری تھی اور اس کا کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ کو آر سے شروع ہونے والا نام بھی یاد آ گیا۔ وہ راجو تھا۔ راجو ایک الیکٹریشین تھا۔ اندلیب کی شادی کی وجہ سے گھر کے تزئین و آرائش کا کام کروایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں راجو کا داخلہ اس گھر میں ہوا تھا، مگر راجو اپنے کام سے زیادہ اندلیب میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ایک بار شگفتہ نے اس کو اندلیب کے کمرے میں تاکہ جھانکی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس وقت کام سے فارغ کر دیا۔ راجو کام سے نکالے جانے کے بعد بھی اندلیب کو فون کرتا تھا۔ بلا آخر اندلیب نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ انسپیکٹر عمیر نے راجو کی گرفتاری کے لیے ٹیم روانہ کر دی۔ راجو ایک زیر تعمیر عمارت سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی سخت پوچھ گچھ کے بعد بھی راجو نے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہ درست بات ہے کہ وہ اندلیب پہ دلچسپی لے رہا تھا، مگر کام سے نکالے جانے کے بعد اس نے اندلیب کو اپنی اجرت مانگنے کے لیے فون کیے تھے، مگر اندلیب نے اس کی باقی رہ جانے والی اجرت نہیں دی اور اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ راجو کو کئی گھنٹے زیر تفتیش رکھا گیا، مگر اس نے جرم کا اقرار نہیں کیا۔ اندلیب کے جسم سے ملنے والے مردانہ سیمپل بھی راجو کے سیمپل سے مختلف تھے، یعنی اس رات جس شخص سے اندلیب کا جسمانی تعلق قائم ہوا وہ راجو نہیں تھا۔ سیمپل ٹیسٹ کے دوران ہی راجو کو ایسی بات یاد آئی جس نے اس کیس کا رخ موڑ دیا۔ راجو نے انسپیکٹر عمیر کو بتایا کہ جس طرح وہ اندلیب کے گھر میں کام کر رہا تھا، اسی دوران اس گھر میں اندلیب کی پھوپھی کا بیٹا سلیم بھی کبھی کبھی آتا تھا۔ شگفتہ کی موجودگی میں دونوں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے، مگر ایک دن شگفتہ گھر پر نہیں تھی۔ اندلیب سلیم کو اپنے کمرے میں لے گئی اور راجو نے دروازے کی جھری سے ان دونوں کو بوس کنار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ انسپیکٹر عمیر نے فوراً سلیم کو گرفتار کر لیا۔ سلیم کی فیملی اور برادری نے کافی شور مچایا، مگر انسپیکٹر عمیر نے سب کچھ نظر انداز کر کے سلیم کا ٹیسٹ کروایا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ نے پورے کیس کو سلجھا دیا۔ سلیم کا سیمپل اندلیب کے جسم سے ملنے والے سیمپل سے میچ کر گئے تھے۔ سلیم ہی وہ شخص تھا جس نے اس رات اندلیب سے جسمانی تعلق قائم کیا تھا۔ سلیم بھی سمجھ چکا تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا، لہٰذا اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ سلیم کے بیان کے مطابق اندلیب اور سلیم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کے درمیان کئی بار جسمانی تعلق بھی قائم ہوا تھا۔ اندلیب اپنی ماں کو شوگر کی دوا کے ساتھ نیند کی دوا بھی دے دیتی تھی۔ شگفتہ اس دوا کے زیر اثر گہری نیند سوتی رہتی تھی اور دونوں کو موقع مل جاتا تھا۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ سلیم کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر اندلیب کی ماں شگفتہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اندلیب کو روکنے کی کافی کوشش کی، مگر اندلیب نہ مانی۔ پھر شگفتہ نے ایک ایسی حرکت کی جس نے سلیم اور اندلیب کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ شگفتہ نے برادری میں بات پھیلا دی کہ جب اندلیب اور سلیم شیر خوار تھے تو ایک بار اسے سلیم کا اپنا دودھ پلایا۔ شرعی لحاظ سے اندلیب اور سلیم رضاعی بہن بھائی ہیں اور ان کی شادی ممکن نہیں۔ سلیم کی ماں سمیت گھر سب لوگ جانتے تھے کہ شگفتہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر برادری میں بات پھیل چکی تھی، لہذا بدنامی کے ڈر سے اندلیب اور سلیم کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ اندلیب کی منگنی اس کے خالہ زاد سے کر دی گئی اور جلدی شادی ہونے والی تھی۔ سلیم نے بتایا کہ اندلیب نے بڑی آسانی سے اسی تبدیلی کو قبول کر لیا۔ وہ سلیم کو نظر انداز کر کے اپنی شادی کی تیاری میں مشغول ہو گئی، جب سلیم چاہتا تھا کہ اندلیب اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لے۔ اندلیب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ سلیم کئی دن سے اندلیب سے ملنا چاہ رہا تھا، مگر اندلیب اپنی شادی کی تیاری میں مگن تھی۔ سلیم کے بہت اصرار پر اس رات اندلیب نے ماں کو نیند کی گولی دی اور سلیم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دونوں کو تنہائی میسر آ گئی،
مگر پھر اندلیب کے منگیتر کی کال آ گئی۔ سلیم کا خون کھول اٹھا۔ اس بار پر دونوں میں جھگڑا ہوا اور سلیم نے کچن سے چھری لا کر اندلیب پر پے در پہ وار کرنا شروع کر دیے۔ اندلیب واش روم کے پاس گر پڑی۔ سلیم کا اندلیب کی ماں شگفتہ پر بھی بہت غصہ تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا، اس لیے اس نے شگفتہ کو بھی جان سے مار دیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے قتل کو چوری کا رنگ دینے کے لیے سیف توڑ کر پیسے اور زیور نکال لیے۔ اس نے اندلیب کا ہاتھ خون میں ڈبو کر دیوار پر آہ لکھا تھا تاکہ پولیس کا شک راجو پر چلا جائے اور وہ بچ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور وہ پولیس سے گرفت میں آ ہی گیا۔ والدین کی بیجا ضد اور سختی بچوں کو بغاوت پر اکساتی ہے۔ ایک معمولی سا جھوٹ بھی انسان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔